السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ثم رددناه اسفل سافلین، صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے ہمیں زندگی کے ہر مرحلے کے اندر کچھ ذمہ داریوں کا پابند فرمایا ہے۔ یہ انسان ان ذمہ داریوں کو پورا کرتا رہے تو یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق زندگی گزار رہا ہے، اور اگر ان ذمہ داریوں کو انسان پورا نہ کرے تو ایسی صورت میں وہ خالق کی نافرمانی کر رہا ہے جس نے اس کو پیدا کیا ہے۔ وہ ذات اس نے ہدایات دی ہیں، یہ انسان ان ہدایات کے مطابق زندگی نہیں گزار رہا تو ایسی صورت میں اس کو قدم قدم پہ نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ چنانچہ سیرت طیبہ کے حوالے سے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے احکامات زندگی کے آغاز سے لے کر اور زندگی کے اختتام تک اور اس کے بعد کی ہدایات عطا فرمائی ہیں۔ چنانچہ سیرت طیبہ کے حوالے سے بالکل آغاز سے کہ ایک انسان دنیا میں آتا ہے تو اس کے بارے میں ہم لوگوں پر کیا ذمہ داریاں ہیں، اس لیے کہ وہ بچہ یا وہ بچی جو دنیا میں آتی ہے، ظاہر ہے وہ خود تو باشعور نہیں ہے، اتنا شعور نہیں ہے کہ وہ ذمہ داریوں کو پورا کر سکے، لیکن جب تک اس میں شعور نہیں آتا تو ماں باپ پر کچھ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں کہ ماں باپ ان ذمہ داریوں کو نبھائیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ذمہ داریاں اس مرحلے پر عطا فرمائیں ان کا تذکرہ آج کی نشست میں مقصود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھایا کہ جب یہ بچہ یا بچی دنیا میں آئیں تو ان کے دائیں کان میں اذان کہی جائے اور بائیں کان میں اقامت یعنی تکبیر کہی جائے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا اور یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ ایک وقت تھا کہ لوگ کہتے تھے کہ یہ دائیں کان میں اذان دینا، بائیں کان میں اقامت دینا، چھوٹا سا بچہ ہے اس کو کیا سمجھ میں آتی ہوگی۔ لیکن اب پڑھے لکھے لوگ یہ بات نہیں کرتے، اس لیے کہ اب سائنس یہ کہتی ہے، میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ اس اولاد کے دنیا میں آنے سے پہلے ماں کے جو تاثرات ہیں، ماں کا جو مزاج ہے وہ بچے میں منتقل ہوتا ہے۔ ماں جو چیزیں دیکھتی ہے اس تک کا اثر بچے پر منتقل ہوتا ہے، یہاں تک کہ جو ماں ادویات کھاتی ہے اس کے بارے میں تو ڈاکٹر 2 اور 2 4 کر کے بات ایک دم کھل کے کرتے ہیں کہ جی یہ بچے کے اندر یہ بیماری آئی ہے، یہ تکلیف آئی ہے، ماں نے یہ دوائی کھائی ہوگی۔ اس کے دنیا میں آنے سے پہلے جو ماں کے اثرات ہیں وہ نظر آتے ہیں۔ اور اب تو یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب قانون سازی ہو رہی ہے ہمارے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر کہ جی شادی سے پہلے ماں باپ کے ٹیسٹ کروائے جائیں۔ ٹھیک ہے، سائنس کیا کہتی ہے، چنانچہ قانون سازی ہونے والی ہے کہ جی تھیلیسیمیا کے ٹیسٹ کروائے جائیں تاکہ آئندہ بچوں کو معذوری سے بچایا جا سکے۔ ماں کا بھی ٹیسٹ ہوگا، باپ کا بھی ٹیسٹ ہوگا، اور پھر یہاں تک اس کے بارے میں اتنا پختہ ہونے جا رہے ہیں کہ جی جو نکاح پڑھائیں گے نا مولانا صاحب، اور اگر انہوں نے بغیر ٹیسٹوں کے نکاح پڑھا دیا تو ان کو 50,000 روپے جرمانہ ہوگا۔
اب یہ قانون سازی ہو رہی ہے، وہ ایک الگ مرحلہ ہے، ایک الگ مرحلہ ہے، اس کی کیا حقیقت ہے، کتنا اس کے اندر سائنس آگے جا چکی ہے۔ لیکن میں نے تو ایک بات عرض کرنی تھی کہ اب یہ پڑھے لکھے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ نکاح سے پہلے کے بھی اثرات بچے پر پیدا ہوتے ہیں۔ نکاح سے پہلے کے جو ماں باپ کے اندر چیزیں ہیں ان کے اثرات بچے میں ظاہر ہوتے ہیں۔ یہ تو یوں کہہ رہے ہیں نا کہ جی نکاح سے پہلے ٹیسٹ ہوں گے دونوں کے، تھیلیسیمیا وغیرہ کے۔ ٹھیک ہے، بہت خطرناک بیماری، اللہ تعالیٰ آئندہ نسلوں کو اسے محفوظ رکھے۔ لیکن بات تو یہ چل رہی ہے کہ جناب آج سائنس یہ کہہ رہی ہے کہ نکاح سے پہلے جو ماں باپ کے اندر چیزیں ہیں ان کے اثرات اولاد پر پڑتے ہیں۔ اتنی سائنس ترقی کر چکی ہے۔ اس لیے اب لوگ یہ نہیں کہتے کہ جی پیدا ہونے کے بعد جب اللہ اور اس کے رسول کا نام کان میں اتارا جاتا ہے تو کیا اثر ہوتا ہوگا۔ جی اب تو مانتے ہیں کہ بہت اثر ہوتا ہے۔ پیدا ہوتے ساتھ ابھی بالکل شعور نہیں ہے، اور اس کے دائیں کان میں اذان کہی جا رہی ہے، بائیں کان میں اقامت کہی جا رہی ہے۔ اس لیے کہ جب یہ دنیا میں آتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں یہ بات سکھائی کہ اس کے کان میں یہ بات اتاری جائے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی ہمیں سمجھایا کہ یہ بچہ کیوں روتا ہے۔ یہ درست ہے کہ سائنس یہ کہتی ہے کہ جناب یہ بچہ اس لیے رونا ضروری ہے، اس کا ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں کہ پیدائش کے بعد بچے کا رونا اس لیے ضروری ہے تاکہ اس کے پھیپھڑے کھلیں، اور اگر بچہ نہ روئے پیدائش کے بعد تو باقاعدہ ڈاکٹر جو ہیں وہ اس کو ایک خاص طریقے سے اس کو تھپڑ مارتے ہیں چھوٹے بچے کو، نوزائیدہ بچے کو، تاکہ یہ رو پڑے، باقاعدہ خاص طریقے سے اس کو رلاتے ہیں تاکہ یہ روئے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سمجھایا کہ یہ بچہ اس لیے روتا ہے کہ شیطان اس کو کچوکے دیتا ہے جب یہ پیدا ہوتا ہے کہ دیکھ اب میں تیرا مقابلہ کروں گا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ شیطان اس کو اس وقت احساس دلاتا ہے کہ دیکھ تو اب دنیا میں آیا ہے، اب میرا سامنا کرنا پڑے گا۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس بچے کے کان میں اللہ کا نام اتار دو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اتار دو، اور بتاؤ کہ اس کو بچانے والی کوئی ذات بھی ہے، اس کی حفاظت کرنے والی بھی کوئی ذات ہے۔ ہمیں نہیں معلوم ہوتا کہ ہم بچوں کے کان میں اذان دیتے ہیں تو اس سے ہوتا کیا ہے، اس کا اثر کیا ہوتا ہے، اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں۔ وہ اس لیے کہ یہ کام بھی ہم نے مولانا صاحبان کے سپرد کر دیا ہے، اذان دینا، اقامت کہنا۔ چنانچہ ہسپتالوں میں آنا جانا ہوتا ہے تو مختلف امور کے لیے تو وہ شکل دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں مولانا ذرا بچے کے کان میں اذان دے دیں۔ لیکن جہاں کہیں نظر ایسے کوئی صاحب آتے ہیں کہ جو ذرا سمجھدار ہیں اور اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ بات مان لیں گے تو ان سے گزارش ہوتی ہے کہ آپ باپ ہیں، کہتے جی ہاں، اچھا تو پھر میں اس بچے کو گود میں لے لیتا ہوں اور آپ بحیثیت باپ کے اس کے کان میں اذان دیں۔ طریقہ میں بتا دیتا ہوں، آپ اذان دیں۔ ایک باپ بھی ایسا نہیں ملا کہ جو اپنے بچے اور بچی کے کان میں اذان دیتے ہوئے رویا نہ ہو۔ ہر باپ رویا، اس لیے کہ اس وقت خوشی کا موقع ہے، اور یہ سوچ کر کہ میں اب اس کے کان میں اذان دے رہا ہوں، آئندہ زندگی میں اللہ تعالیٰ اس کو بڑا کرے گا، فلاں کرے گا۔ جو جذبات ایک باپ کے بچے کے لیے ہو سکتے ہیں وہ مولانا صاحب کے جذبات بچے کے لیے نہیں ہو سکتے۔ وہ الگ بات ہے کہ برکت کے لیے ایک بزرگ سے، ایک عالم سے، وہ ایک الگ بات ہے مستقل، بہت اچھا۔ لیکن ایک دفعہ باپ اذان تو دے اپنے بچے کے کان میں، اپنی بیٹی پیدا ہونے والی اس کے کان میں اذان تو دے، اس باپ کے جذبات ہی مختلف ہو جائیں گے۔ اس کی آواز جو اس کے بچے کے کان میں جا رہی ہوگی، اتنی جذبات والی اذان، وہ یقیناً اللہ تعالیٰ اس کے اندر اثرات منتقل کرے گا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھایا
کہ بچہ جب 6 دن کا ہو جائے تو 7ویں دن سے پہلے پہلے اس کا اچھا سا نام رکھیں، اس کا اچھا سا نام رکھیں۔ یہ بھی ذمہ داری ہے ماں باپ کی، یہ ذمہ داری ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ انسان کی پیدائش سے لے کر سلسلے وار بات عرض کرنا مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن و سنت کے ذریعے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیرت کے ذریعے ہمیں کیا ذمہ داریاں سکھائی ہیں جو ہم نے پوری کرنی ہیں۔ تو ان میں سے ایک ذمہ داری کہ اذان اور اقامت کہنا بچے کے کام میں، دوسری ذمہ داری کہ 7ویں دن سے پہلے پہلے اس کا اچھا سا نام رکھنا، اور اس نام کی اہمیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتائی ہے اس کو ماں باپ ذہن میں رکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول ما نحل والد لولد اسمہ فلیحسن اسمہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باپ اپنے بچے کو سب سے پہلا جو تحفہ دیتا ہے وہ اس کا نام ہوتا ہے، اس لیے اسے چاہیے کہ اس کا نام اچھا رکھے۔ یہ ایسا تحفہ ہے جو موت تک اور موت کے بعد بھی اس کے ساتھ رہے گا۔ یہ ماں باپ ایسا پہلا گفٹ دیتے ہیں، ایسا تحفہ دیتے ہیں، نام بچے کا، بچی کا، جو کہ ساری زندگی اس کے ساتھ رہتا ہے، مرنے کے بعد بھی اس کے ساتھ رہتا ہے۔ فلیحسن اسمہ، تو اسے چاہیے کہ وہ اس کا نام اچھا رکھے۔ یہ اچھا نام کیا ہوتا ہے؟ آج اس کو سمجھنا بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ جو بزرگ ہیں وہ بھی سمجھیں، جو نوجوان ہیں وہ بھی سمجھیں۔ بزرگ اپنے نوجوانوں کی رہنمائی کریں، نوجوان اپنے گھروں میں جا کر رہنمائی کریں، بہت ضروری۔ اس لیے کہ اب لوگ یوں کہتے ہیں کہ مولانا وہ بچے کا نام رکھنا ہے، بیٹی کا نام رکھنا ہے، کوئی اچھا سا نام بتا دیں، اور اس کے والد کا نام یہ ہے، والدہ کا نام یہ ہے، اور اس تاریخ کو پیدا ہوا، وہ بچہ اتنے بجے پیدا ہوا، آپ حساب لگا کر بتائیے کہ کون سا نام اچھا ہوگا۔ یہ ہمارے معاشرے کی ایک سوچ ہے۔ یہ حساب لگانا، اس کے لیے علم موجود ہے، اس کو علم رمل کہتے ہیں، علم جفر کہتے ہیں، علم ابجد کہتے ہیں۔ نمبرنگ کا علم ہوتا ہے، اس میں ماں کے نام کے عدد، بچے کے نام کے عدد، اور پھر اس دن کی تاریخ اور اس وقت کو سارے کو جمع کر کے خاص ترتیب سے وہ نکالتے ہیں۔ یہ علم ابجد نمبرنگ کا علم ہوتا ہے، لیکن یہ انسانی ذہن کی پیداوار ہے۔ یہ علم ابجد یہ انسانی ذہن کی پیداوار ہے۔ یہ علم رمل، یہ علم جفر، یہ سب چیزیں انسانی ذہن کی پیداوار ہیں۔ اس کا تعلق علم بالوحی کے ساتھ بالکل نہیں ہے، اس کا تعلق قرآن و سنت کے ساتھ نہیں ہے، اس پر یقین نہیں کرنا چاہیے، اس کے اعتبار سے اپنے بچوں کے نام نہیں رکھنے چاہیے۔ یہ ہمارے لیے کسوٹی نہیں ہے، یہ ہمارے لیے شناخت نہیں ہے۔ دین اسلام نے ہمیں یہ نہیں سکھایا کہ ہم ان کے ذریعے خیر اور شر کو سمجھیں کہ جی کون سا نام اچھا ہے، کون سا نام برا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ علم ہے، انسانی ذہن کی پیداوار ہے، ان پر یقین کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ پھر اچھا نام کیا ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں سکھایا کہ آج ماں باپ کو یہ ذمہ داری پوری کرنی ہوگی کہ وہ جب نام رکھیں تو اچھا نام رکھیں۔ سب سے پہلی بات کہ اس نام کا مطلب اچھا ہو، اس کا معنی اچھا ہو، اس کا مفہوم اچھا ہو، وہ برا نہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس نام کا مفہوم اچھا نہیں ہوتا تھا اس کو بدل دیتے تھے، بدل دیتے، بڑے ہونے کے بعد بھی بدل دیتے تھے۔ ہمارے ہاں نام بدلے جاتے ہیں، اس لیے یہ نام بھاری ہے، اس لیے بدل دیا جاتا ہے۔ نہ کوئی نام بھاری ہوتا ہے، نہ کوئی نام ہلکا ہوتا ہے، یہ بھی ہمیں دین نے نہیں سکھایا۔ نام بھاری ہونا، نام ہلکا ہونا، ہاں مفہوم غلط ہے، ضرور بدلنا چاہیے، وہ بڑے ہو کر بھی بدلنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلا، جوان لڑکے جوان لڑکیوں کا نام بدلا جب مفہوم اچھا نہیں تھا، مطلب اچھا نہیں تھا۔ مطلب اچھا نہ ہونے میں ایک اہم بات یہ ہے کہ اس نام کے اندر شرک نہ ہو، شرک نہ ہو۔ جیسے مشہور صحابی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت مشہور صحابی،
بڑے جلیل القدر صحابی، ان کا زمانے جاہلیت میں نام تھا عبد الشمس، عبد الشمس، سورج کا بندہ، سورج کا بندہ، کھلا شرکیہ نام۔ سورج کا بندہ تو نہیں ہوتا، اللہ کا بندہ ہوتا ہے۔ اسی طرح وہاں اس دور کے لوگ بتوں کے نام پہ نام رکھتے تھے، جیسے ایک شخص کا نام تھا عبد العزا، عزا بت کا نام ہے، عبد العزا شرکیہ نام ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نام بدل کر عبداللہ رکھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو یہ سمجھایا کہ اس نام کے مطلب میں شرک نہ ہو، نمبر 2 اس کا عام مطلب بھی اچھا ہو، برا نہ ہو۔ جیسے ایک صاحب جنہوں نے اسلام قبول کیا تو انہوں نے اپنے بچے کا نام رکھا مرہ، مرہ، بڑا ہوا۔ اس مرہ نے بھی جب اسلام قبول کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام بدل دیا اور فرمایا کہ مرہ کا معنی ہوتا ہے کڑوا، مومن کڑوا نہیں ہوتا، مومن کڑوا نہیں ہوتا، اس کا نام بدلا۔ یہ باتیں اس لیے آج ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہو گیا کہ آج ہمارے نوجوان نسل، پڑھی لکھی قوم، الحمدللہ پڑھے لکھے بچیاں، پڑھے لکھے بچے، شادی کے بعد اولاد ہوتی ہے تو وہ نیٹ پہ اولاد تلاش، نام تلاش کرتے ہیں اولاد کے، نیٹ پہ۔ اب معلوم نہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے، مستند ہے نہیں ہے، بس نام دیکھا اور رکھ لیا، مطلب بھی وہی نیٹ پہ دیکھ لیا۔ اب معلوم نہیں کہ وہ مطلب عیسائیوں کے ہاں ہیں، یہودیوں کے ہاں ہیں، مسلمانوں میں وہ نام استعمال بھی کیا جاتا ہے یا نہیں۔ اس لیے ضرور کسی عالم سے پوچھ لیا جائے اگر اجنبی نام ہو تو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نام خواتین کے بھی بدلے، جیسے ایک خاتون انہوں نے اسلام قبول کیا تو ان کا نام تھا عاصیہ، عین الف صاد یہ ہے، عاصیہ کا معنی نافرمان عورت، ایک آسیہ ہوتا ہے، الف سین یہ ہے، وہ نام درست ہے، وہ نام درست ہے، اس کا معنی آرزو رکھنے والی، وہ نام اچھا ہے۔ ایک ہے عاصیہ، عین الف صاد یہ ہے، اس کا معنی نافرمان عورت۔ ممکن ہے آپ حضرات کے ذہن میں آئے کہ جی یہ ان لوگوں کو، عرب کو ترجمہ نہیں آتا تھا اس کا کہ عاصیہ کا معنی نافرمان عورت ہوتا ہے، تو اس کے جواب کے لیے آپ اگر اندرون پنجاب میں دیکھیں یا فرنٹیئر وغیرہ میں دیکھیں، وہاں جو قبائلی لوگ نام رکھتے ہیں وہ اسی قسم کے نام رکھتے ہیں جس سے کہ نظر آئے کہ یہ نافرمان ہے، یہ معاشرے کا بہت برا انسان ہے، ایسے نام بھی رکھتے ہیں تاکہ اس کی بڑائی ظاہر ہو، اس کی قوت ظاہر ہو۔ اس لیے وہ بچیوں کے نام رکھتے تھے عاصیہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام بدل کر جمیلہ رکھا، جمیلہ کا معنی خوبصورت عورت، خوبصورت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نام بدل کے رکھا اس کا۔ تو معلوم ہوا کہ اگر نام کا مطلب غلط ہو تو وہ نہیں رکھنا چاہیے، اور اس نام کے اندر اگر کوئی ایسی بات ہو کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی ہو رہی ہو تو تب بھی اس کو بدل دینا چاہیے، چاہے بڑے ہو کر ہو، پتہ چلے تب بھی بدل دینا چاہیے، اثرات کی وجہ سے نہیں، مطلب کی وجہ سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں ہمیں سکھائیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر آپ ڈکشنری میں دیکھیں کہ ایک نام ہے اور اس کے کئی مطلب ہیں، 4 5 6 مطلب ہیں، لیکن ایک مطلب اس کا اچھا ہے تو آپ وہ نام رکھ سکتے ہیں، آپ وہ نام رکھ سکتے ہیں۔ جیسے مشہور نام ہے عثمان، عثمان خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، یکے بعد دیگرے 2 بیٹیوں کے داماد ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، عثمان۔ لیکن جب آپ لغت میں دیکھیں ڈکشنری میں تو آپ کو اس کے 8 مطلب ملیں گے اور ایک مطلب اچھا ہے، باقی مطلب اچھے نہیں ہیں۔ عثمان کا ایک مطلب جو اچھا ہے وہ ہے خوبصورت قلم، خوبصورت پین، خوبصورت قلم، باقی مطلب اچھے نہیں ہیں۔
باقی مطلب آپ اتنے خوفناک دیکھیے گا کہ اژدہے کا بچہ، یہ عثمان کا ترجمہ لکھا ہوا لغت میں ڈکشنری میں، لیکن خوبصورت قلم، وہ ایک مطلب اچھا ہے، لہٰذا آپ اپنے بچے کا نام رکھ سکتے ہیں۔ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اگر آپ ڈکشنری اٹھا کر دیکھیں تو بعض ناموں کے مطلب عجیب و غریب بھی نکلتے ہیں، لیکن ایک مطلب اچھا بھی ہے تو آپ نام رکھ سکتے ہیں۔ بالکل اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہدایات دی کہ ہم اچھے نام کی تلاش میں رہیں، تو انبیاء کے نام ہیں وہ نام رکھے جا سکتے ہیں، لیکن وہ نام جو کہ غیر مسلموں کی پہچان ہے کہ اگر بچے کا نام لیا جائے تو ایسا محسوس ہو جیسے غیر مسلم ہے، تو غیر مسلم جو نام رکھتے ہیں، جو ان کے ہاں نام مشہور ہیں، وہ نام مسلمانوں کو نہیں رکھنے چاہیے، اگرچہ آسمانی کتابوں میں، ان کی آسمانی کتابوں میں وہ نبیوں کے نام ہوں، تب بھی مسلمانوں کو نہیں رکھنے چاہیے۔ میں مثالیں دوں گا اس کی تاکہ بات واضح ہو سکے، اس لیے کہ جن حضرات کی بچیاں بچے باہر کے ممالک میں رہتے ہیں، وہ اپنے بچوں کے نام بسا اوقات وہاں کے ماحول کے مطابق، ان غیر مسلم، ان اہل کتاب کے کتابوں کے مطابق وہ نبیوں کے نام ہوتے ہیں، تو وہاں وہ اپنے بچوں کے نام رکھ دیتے ہیں۔ جب ان سے پوچھا جاتا ہے وہ کہتے ہیں نبی کا نام ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے ہاں داؤد علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، بالکل اپنے بچوں کا نام داؤد رکھیے، لیکن بائبل کے اندر، تورات اور زبور کے اندر، اولڈ ٹیسٹامنٹ میں، نیو ٹیسٹامنٹ میں ایک نام آتا ہے ڈیوڈ، داؤد علیہ السلام ہی کا نام ڈیوڈ آتا ہے۔ اب باہر جو بچے ہمارے گئے ہوتے ہیں تو وہ بسا اوقات اپنے بچوں کا نام ڈیوڈ رکھتے ہیں، پوچھو کیا ہے، کہنے کہ پیغمبر کا نام ہے، بائبل میں آتا ہے، ہم نے نیٹ پہ دیکھا ہے۔ جی درست کہ ڈیوڈ پیغمبر کا نام ہے، لیکن آپ اپنے بچے کا نام نہیں رکھ سکتے، آپ اپنے بچے کا نام داؤد رکھیے۔ بائبل کی زبان میں ڈیوڈ ہے، بالکل ٹھیک، لیکن چونکہ یہ غیر مسلم کی پہچان ہے، آپ نہیں رکھیں گے۔ اسحاق علیہ السلام، آپ اپنے بچے کا نام اسحاق رکھیے، لیکن بائبل کی زبان میں یہ نام آئزک ہے، آئزک، آپ نہیں رکھ سکتے بچے کا نام، اگرچہ بائبل میں اسحاق علیہ السلام کو آئزک کہا گیا۔ میرا نام یوسف ہے، پیغمبر کا نام ہے یوسف علیہ السلام، لیکن بائبل کی زبان میں یہ جوزف ہے، بائبل کی زبان میں جوزف ہے۔ باہر ہمارے بچے جو ہوتے بس اوقات مسلمان بچے، وہ ان کا نام جوزف رکھ دیتے، کیا جی ہمارے معاشرے میں ہے یہ نام، نبی کا نام ہے، بائبل میں آتا ہے، جی درست، لیکن آپ اپنے بچے کا نام جوزف نہیں رکھیں گے کیونکہ غیر مسلم کی پہچان ہے، یوسف رکھیں گے آپ نام۔ سلمان علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام کو بائبل کی زبان میں سالومن کہتے ہیں، سالومن، آپ اپنے بچے کا نام سالومن نہیں رکھ سکتے، سلیمان رکھنا ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام، بائبل کی زبان میں ابراہام، ابراہام لنکن، ابراہام، ہم اپنے بچے کا نام ابراہام نہیں رکھیں گے، ابراہیم رکھیں گے۔ عرض کرنے کا مقصد، یہ مثالیں عرض کر رہا تھا کہ یہ بہت بڑا مسئلہ پیش آ رہا ہے کہ باہر کے لوگ بسا اوقات یہ نام رکھتے ہیں اپنے بچوں کے، اور وہی کہتے ہیں نبیوں کے نام ہیں، جی چاہے نبیوں کے نام ہوں، لیکن چونکہ غیر مسلم کی پہچان ہے اس لیے مسلمان وہ نام نہیں رکھیں گے۔ ضروری نہیں کہ وہ عربی کا نام ہو، ضروری نہیں عربی زبان کا نام، آپ کسی بھی زبان میں نام رکھ سکتے ہیں بچے کا، دین اسلام نے پابند نہیں کیا عربی کا۔ خود یوسف، یوسف علیہ السلام، اب یوسف عربی زبان کا نام نہیں ہے، عبرانی زبان کا نام ہے، جس کا مطلب ہے اور زیادہ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کا نام رکھا تھا یوسف، تاکہ اولاد اور زیادہ ہو، اولاد اور زیادہ ہو، اور اولاد ہو۔ یوسف کا معنی مزید اور زیادہ، تو ظاہر ہے عبرانی زبان کا لفظ ہے، عربی نہیں ہے، پیغمبر کا نام ہے، جائز ہے، آپ رکھ سکتے ہیں۔ آپ پنجابی زبان میں نام رکھ سکتے ہیں، آپ سرائکی میں نام رکھ سکتے ہیں، جائز شرعی نقطہ نظر سے۔
جیسے آپ عربی میں نام رکھ سکتے ہیں، آپ پنجابی میں نام رکھ سکتے ہیں، پنجابی میں اب نام رکھتے ہیں اللہ دیتا، اللہ دیتا۔ اب یہ عطا اللہ کا ترجمہ ہے پنجابی میں، عطا اللہ کا ترجمہ اللہ دیتا۔ آپ اسی کو سرائی کی زبان میں لے جائیے، اللہ ڈوایا، اللہ ڈوایا، یہ عطا اللہ کا ترجمہ ہے سرائی کی میں، آپ رکھ سکتے ہیں نام اللہ ڈوایا، یہ عطا اللہ کا ترجمہ ہے۔ کسی بھی زبان میں نام رکھ لیجیے، لیکن اس نام کا مطلب اچھا ہو، اس میں شرک نہ ہو۔ پھر نام ایسا رکھ لیا جائے جو کہ قریب قریب خاندان میں نہ ہو، قریب قریب خاندان میں نہ ہو، ایسا نام رکھ لیا جائے تاکہ تعارف ہے، نام تعارف ہے، پہچان ہے۔ اگر ایک ہی خاندان میں 4 4 5 5 عبداللہ ہوں گے، 5 5 بچیوں کے نام عائشہ ہوں گے، ٹھیک ہے، بہت اچھے نام ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچوں کے ناموں میں سے خود فرمایا کہ مجھے عبداللہ اور عبد الرحمن بہت پسند ہے نام، عبداللہ اور عبد الرحمن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے نام پسند ہے۔ لیکن اپنے بچوں کے نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹوں کے نام جو چھوٹے ہوتے انتقال کر گئے ان کا یہ نہیں رکھا، ابراہیم رکھا، طیب رکھا، طاہر رکھا۔ عبداللہ عبد الرحمن اپنے بچوں کا نام نہیں رکھا، ورنہ سارے لوگ عبداللہ عبد الرحمن ہی رکھ جاتے نام، پسند ہے نام۔ وہ الگ بات ہے کہ ہمارے قریبی دور میں ہر دور کے ذوق میں لوگ موجود ہوتے، بعض محدثین ہمارے ایسے ہیں کہ جن کے 5 5 پشتوں کے اندر ایک ہی نام ہے، یعنی باپ کا نام بھی احمد ہے، بیٹے کا نام بھی احمد ہے، دادا پردادا آگے سی سب کے نام احمد ہے۔ ایک ذوق ہے، ایک ذوق ہے۔ ایک بزرگ گزرے حال ہی میں، ان کے 4 بیٹے تھے اور چاروں کا نام انہوں نے یوسف رکھ دیا، یوسف، چاروں کا نام ان کو پسند تھا نام، چنانچہ ان میں سے ایک کو کہتے ہیں یوسف اول، یوسف ثانی، یوسف ثالث، یوسف رابع۔ اب وہ سارے عالم ہیں ماشاءاللہ، تو یوسف اول، یوسف ثانی، یوسف ثالث کہہ کر پکارتے ہیں۔ اپنا اپنا ذوق ہے، لیکن نام بچوں کا رکھتے ہوئے اس بات کا خیال رکھ لیا جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہدایات دی ہیں ان ہدایات کے مطابق وہ نام رکھیں، یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ اور پھر میں عرض کروں گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول ما نحل والد لولد اسمہ فلیحسن اسمہ، کہ باپ اپنی اولاد کو جو پہلا تحفہ دیتا ہے وہ اس کا نام ہوتا ہے، بچے کا، بچی کا، اس لیے اچھا نام رکھنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں سیرت طیبہ سے، قرآن و سنت سے اپنی ذمہ داریاں اس زندگی کے اندر پورا کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔